باقی قرآن کریم کو قرآن کیوں کہا گیا ہے، اس کی دو وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ قرآن یہ قراءۃ سے مصدر ہے جس کا معنی ہے پڑھنا، اور قرآن کا معنی ہے پڑھا ہوا، المقروب، چونکہ اس کو پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کو نماز کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ شیخ منا بن خلیل القطان رحمہ اللہ وفات 1420 ہجری مباحث فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں، بل قرآن فی الاصل قراءۃ مصدر قرأ قراءۃ و قرآن، قال اللہ تعالی ان علینا جمعہ و قرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن، ای قراءته مصدر على وزن فعلان بالضم كالغفران والشکران، تقول قرأته قرأ وقراءة وقرآنا بمعنى واحد سمی بالمقروء تسمیۃ للمفعول بالمصدر، یہ قرآن بمعنی مقروب ہے۔ اور دوسری وجہ کہتے ہیں قرآن کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ شیخ منا بن خلیل نے لکھا ہے قرأ تاتی بمعنی الجمع والضم، اس کا معنی جمع کرنا بھی ہے، اور چونکہ قرآن کریم تمام علوم کے جامع ہے اس لیے اس کو قرآن کہہ دیا جاتا ہے۔ وذکر بعض العلماء ان تسمیۃ هذا الكتاب قرآن من بین کتب اللہ لکون جامع لثمرۃ کتبی، قرآن اس کتاب کا نام قرآن کیوں ہے کہ پہلی تمام کتب کے جو ثمرہ ہے اس کو اس قرآن نے جمع کیا، بل جمع ہی ثمرت جمیع العلوم، بلکہ تمام علوم کے ثمرات جامع قرآن ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَقَوْلِ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، قرآن نے علوم کو جمع کیا اس لیے کہہ دیا گیا قرآن۔ وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ وَكِتَابَتُنَا لَهُ مَخْلُوقًا وَقِرَاءَتُنَا لَهُ مَخْلُوقًا وَالْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، قرآن کریم کے الفاظ جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، یہ الفاظ مخلوق ہیں۔ ہم جو قرآن لکھتے ہیں یہ لکھے ہوئے نقوش مخلوق ہیں، ہم جو اس کی قراءت کرتے ہیں تو ہمارا قراءت کرنا مخلوق ہے، لیکن خود قرآن مخلوق نہیں۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ فائدہ نمبر 1، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اللہ کی صفت کلام قرآن بھی قدیم ہے۔ دلیل نمبر 1، سورۃ البقرہ آیت نمبر 120، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اھواءھم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کو علم فرمایا، اور علم اللہ کی صفت قدیم ہے، لہذا قرآن کریم بھی قدیم ہے۔ دلیل نمبر 2، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، الا لہ الخلق الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہاں خلق معطوف علیہ اور امر مخلوق ہے، معطوف ہے، اور عطف میں تغیر ہوتا ہے، اللہ ہی لیے کیا پیدا کرنا اور اللہ ہی کے لیے ہے امر کرنا، اور امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ کن امر ہے۔ معلوم ہوتا ہے خلق الگ ہے، امر الگ ہے، عطف میں اصل تغیر ہوتا ہے، تو امر یہ کن یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3، سورہ یاسین آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کسی بات کا ارادہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اب کن اللہ کا کلام ہے، اگر اللہ کا کلام مخلوق ہو اس کا معنی ہے کن کو پیدا کرنے کے لیے ایک اور کن چاہیے، اور چونکہ وہ بھی مخلوق ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے ایک اور کن چاہیے، وہ بھی مخلوق ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے ایک اور کن چاہیے۔ یہ ہے تسلسل، لامتناہی سلسلہ ہے اور یہ تسلسل باطل ہے، لہذا ماننا پڑے گا اللہ کا کلام یہ مخلوق نہیں بلکہ قدیم ہے۔ دلیل نمبر 4، سورۃ الرحمن آیت نمبر 1-3، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ علم فرمایا اور انسان کے ساتھ خلق فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ انسان مخلوق ہے اور قرآن مخلوق نہیں۔ دلیل نمبر 5، صحیح مسلم حدیث نمبر 2708، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، آپ نے فرمایا من نزل منزلہ ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق
لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذالک، جو شخص کس جگہ پہ ٹھہرے پڑاؤ ڈالے اور یہ کلمات پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو جب تک وہاں سے کوچ نہیں کر لیتا کوئی چیز سے نقصان نہیں پہنچاتی۔ اب یہاں مدد مانگی جا رہی ہے کلمات اللہ سے۔ اگر کلمات اللہ مخلوق ہوں تو پھر مدد مخلوق سے مانگنی آئے گی، اور مخلوق سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کلمات مخلوق نہیں بلکہ قدیم ہے۔ ہم اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور اپنا ذہن بھی بنا لیں کہ جب کہیں سفر کریں، 1 گھنٹے کے لیے رکنا ہو، 10 دن کے لیے رکنا ہو، تو وہاں یہ دعا پڑھ لیا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک بار جس کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ شرور سے حفاظت فرمائے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری خلق و افعال العباد کے تحت فرماتے ہیں وفی ھذا دلیل ان کلام اللہ غیر مخلوق و ان سواہ مخلوق، یہ حدیث پاک دلیل ہے اس بات پر اللہ کا کلام مخلوق نہیں اور اللہ کے ما سوا ہر چیز مخلوق ہے۔ دوسری بات سمجھیں، اہل سنت والجماعت کے موقف قرآن مخلوق نہیں، اس کا مطلب اس سے مراد کلام لفظی نہیں بلکہ کلام نفسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو حادث ہے، ہم لکھ رہے ہیں ہمارا لکھنا حادث ہے، ہم ہمارا محفوظ کرنا حادث ہے، لیکن وہ کلام جو نفسی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ قدیم ہے۔ ہمارا پڑھنا حادث، لکھنا حادث، بولنا حادث، ہمارا معاملہ الگ ہے، اور جس کو ہم قدیم کہتے ہیں وہ کلام نفسی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا۔ اور کلام نفسی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ الفاظ اور حروف سے مرکب نہیں، نہ ہی تقدم اور تاخر ہے کہ لفظ پہلے ایک بعد میں۔ میں پھر یہ بات بار بار بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ بے مثال ہے، اللہ مشابہت سے پاک ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ بات کہتا ہوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سمجھانے کے لیے تک بات سمجھائے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص اپنے دل میں کوئی چیز سوچ لے، اب دیکھیں اس میں کوئی لفظ مقدم اور مؤخر اگر نہ بھی ہو حالانکہ وہ کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی کی تو ہماری مشابہت سوچ سے بھی پاک ہے، نہ وہ حروف ہیں نہ الفاظ کا تقدم تاخر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ المقروء قدیم والقراءۃ حادث، یہاں یہ بات فرما رہے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم اس عقیدے کو ان لفظوں سے تعبیر کریں گے، المقروء قدیم والقراءۃ حادث، قرآن جو پڑھا جا رہا ہے یہ قدیم ہے اور ہمارا پڑھنا اس کو یہ حادث ہے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، گمراہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، قدیم نہیں، اور وہ مخلوق ہونے پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک شبہ ان کا کیا ہے؟ کہتے ہیں سورۃ الرعد آیت نمبر 16، قل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے خالق ہیں، اور قرآن بھی ایک چیز ہے لہذا اللہ اس کے بھی خالق ہیں، تو یہ بھی مخلوق ہوا۔ یہ ان کی دلیل کا خلاصہ ہے۔ جواب ذہن نشین فرمائیں، ہم نے کہا قل اللہ خالق کل شیء، اس شیء کے اندر قرآن شامل نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود شے ہے، اور اللہ کا شیء ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے قل ای شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز سب سے بڑی ہے گواہی دینے والی؟ پھر خود فرمایا قل اللہ، تو کہہ دے کہ اللہ ہے۔ یہاں شیء سے مراد اللہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید صحیح بخاری میں باب قائم کرتے ہیں، باب قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، فسم اللہ تعالی نفسہ شیئا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ شے استعمال فرمایا۔ اور آگے الفقہ الاکبر میں آ رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ شیء لا کالاشیاء، اللہ شیء ہے لیکن عام اشیاء کی طرح نہیں ہے۔ تو پھر اگر شیء عام ہے تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ شیء کے اندر اللہ بھی شامل ہے لہذا اللہ بھی مخلوق ہے، اللہ نے خود کو پیدا کیا۔ آپ کہیں گے نہیں، یہاں شیء میں اللہ شامل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس طرح یا کل شیء کے اندر خود قرآن بھی شامل نہیں۔ اور مزید ایک میں دوسری مثال دیتے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ ہر نفس کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اپنے لیے لفظ نفس کو استعمال کیا ہے۔ سورہ عمران آیت نمبر آل عمران آیت نمبر 28، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ،
اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اپنے لیے اللہ تعالیٰ لفظ نفس کو لائے ہیں، اور قرآن کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ بھی نفس ہے لہذا اللہ نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کل نفس ذائقۃ الموت میں کل نفس سے نفس اللہ خارج ہے، خالق کل شیء سے شیء سے اللہ خارج ہے، اسی طرح خالق کل شیء سے یہاں پر القرآن کریم بھی خارج ہے، قرآن اس میں داخل نہیں ہے۔ ان کی دوسری دلیل سورۃ الانبیاء آیت نمبر 2، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ جب بھی کوئی ذکر نیا آتا ہے یہ اس کو سنتے ہیں اور اس سے مذاق اڑاتے ہیں، کھیلتے ہیں تماشا۔ تو یہاں دیکھو ذکر کی صفت ہے محدثن، ذکر سے مراد قرآن ہے، محدثن کا معنی حادث ہے، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے قرآن حادث ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، ہم نے کہا من ذکر میں ما بیانیہ ہے، اور یعنی جو کلام لفظی فقہ وقفہ سے نازل ہو رہا ہے وہ کلام حادث ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، ما یاتیہم یعنی جو آ رہا ہے، کیا وہ ذکر، کیا الفاظ قرآن۔ تو یہ جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں جو نازل ہو رہے ہیں وقفہ نقفہ سے، یہ کلام لفظی حادث ہے، اور ہم یہ کلام لفظی حادث ہے، اور ہم کلام لفظی کو قدیم نہیں کہتے بلکہ کلام نفسی کو قدیم کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ کلام تو اس پہ دلالت کرتا ہے نا، یعنی جو قرآن جبریل لے کر آ رہے ہیں، جو ہم قرآن لکھ رہے ہیں، یہ اس کلام پر دلالت کرتا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تو یہ تو الفاظ آ رہے ہیں، ہم اس کو قدیم نہیں کہتے، قدیم کلام نفسی کو کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ وفات 606 ہجری التفسیر الکبیر الرازی میں فرماتے ہیں والجواب ان کل ذالک یرجع الی هذه الالفاظ ونحن نسلم حدوثها انما ندعی قدم امر آخر وراء هذه الحروف وليس في الآية دلالة على ذلك۔ معتزلہ کے اس استدلال کا جواب یہ ہے، اس سارے استدلال کا خلاصہ نکلتا ہے کہ جو الفاظ وقتاً فوقتاً نازل ہو رہے ہیں وہ حادث ہیں، اور ہم تو خود اس بات کے قائل ہیں۔ ہم جو کلام اللہ کو قدیم کہتے ہیں تو اس سے مراد کچھ اور ہے، یعنی وہ کلام نفسی ہے، اور اس آیت میں اس کلام نفسی کے حادث ہونے پر، اس کلام نفسی کے حادث ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وما ذکرہ اللہ تعالیٰ فی القرآن حکایت عن موسیٰ وغیر من الانبیاء علیہم السلام وعن فرعون و ابلیس فإن ذلك كله كلام اللہ تعالی اخبارا عنہم وکلام اللہ تعالی غیر مخلوق وکلام موسیٰ وغیر من المخلوقین مخلوق والقرآن کلام اللہ تعالی وهو قدیم لا کلامہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام جو واقعات بیان فرمائے، یا فرعون ابلیس کے حالات ذکر فرمائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے ذریعے اللہ نے ان کے حالات و واقعات خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور باقی مخلوقات کا کلام مخلوق ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اس لیے قدیم ہے لیکن مخلوق کا کلام قدیم نہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بات نقل کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت شیطان کی، کہ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ بات تو شیطان کی ہے، نقل قرآن میں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، بات تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، قرآن کے اندر آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ فرعون نے کہا ان ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ تو بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میں الفاظ آئے ہیں، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، کوئی فرعون کا کلام ہے یا شیطان کا کلام ہے، تو یہ کلام اللہ کیسے ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام قدیم ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ کہنے ہیں، فرعون یہ لفظ کہنے ہیں، شیطان یہ لفظ کہنے ہیں، انہی الفاظ کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور وہ اصل کلام اللہ کا ہے جو کلام نفسی ہے۔ اللہ کے علم میں تھا یہ بات کہنی ہے تو اللہ نے اس کا تکلم فرمایا ہے۔ تو اللہ کا کلام کلام نفسی قدیم ہے، اور یہ کلام جو ظہور ہو رہا ہے اس صفت کلام کا، تو ایک ہے کلام نفسی کا وجود جو اللہ کے ساتھ ہے، ایک ہے اس کلام کا ظہور جو یہاں ہو رہا ہے۔ تو صفت کلام کا وجود الگ ہے اور صفت کلام کا ظہور الگ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اللہ کو اپنے علم کامل کی بنیاد پہ معلوم تھا آئندہ زمانے میں پیغمبر یہ لفظ بولے گا، خدا قارون یہ بولے گا یا فرعون یہ بولے گا، جو لفظ بولنے تھے
وہ اللہ کا کلام قدیم سے ہے، چونکہ اللہ کے علم میں تھا، اور بعد انہوں نے انہی کلاموں کا ذکر کیا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرما دیا۔ وسمع موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ تعالیٰ کما فی قولی تعالیٰ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وقد کان اللہ تعالیٰ متکلما ولم یکن کلم موسیٰ علیہ السلام وقد کان اللہ تعالیٰ خالقا فی الازل ولم یخلق الخلق لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر فلما کلم اللہ موسیٰ کلمہ بکلامہ الذی له صفۃ فی الازل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی کا کلام سنا تھا، جیسا کہ فرمان باری ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی متکلم تھے جبکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تو اسی صفت کلام سے فرمائی جو ازلی سے خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں، ایک ہے صفت کلام کا وجود، ایک ہے صفت کلام کا ظہور۔ یہ جو کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یہ اللہ کا کلام ابد سے ہے اور قدیم ہے۔ ظہور اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے، تو صفت کلام کا وجود الگ چیز ہے، صفت کلام کا ظہور الگ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے جس طرح مثال دے کر کہا ایک قاری نہیں بولتا تب بھی وہ قاری ہے، لیکن جب بولتا ہے تو پھر بھی قاری ہے، جب وہ نہیں بولتا قاری ہے، اس میں صفت قرات کا وجود موجود ہے، جب بولنا شروع کرتا ہے تب صفت قرات کا ظہور ہوتا ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ وصفات کلها بخلاف صفات المخلوقین یعلم لا کعلمنا ویقدر لا کقدرتنا ویرا لا کرؤیتنا ویتکلم لا ککلامنا ویسمع لا کسمعنا ونحن نتکلم بالآلات والحروف واللہ تعالی تکلم بلا آلت ولا حروف والحروف مخلوقۃ وکلام اللہ تعالی غیر مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مخلوق کی صفات سے بالکل مماثلت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہم جانتے ہیں، وہ قدرت رکھتا ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں، وہ سنتا ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہم سنتے ہیں۔ ہم بولنے میں اسباب کے محتاج ہیں، زبان، قوت گویائی وغیرہ اور حروف کے محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بولنے میں اسباب حروف کے محتاج نہیں، کیونکہ حروف مخلوق ہے اور اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ یہاں فرمایا وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْآلَاتِ وَالْحُرُوفِ، آلات یہ آلتوں کی جمع ہے، آلہ کا معنی ہوتا ہے اوزار، ہتھیار، جس سے کوئی فعل سر انجام دے۔ بولنے کے لیے زبان آلہ ہے، سننے کے لیے کان آلہ ہے۔ حروف حرف کی جمع ہے، حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا بغیر سمجھ میں نہیں آتے، جیسے من اور الا وغیرہ۔ حروف جوڑنے سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ جوڑنے سے جملے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بے مثال یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، آگے ساری مثالیں دی ہیں، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، اللہ بغیر آلے کے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بغیر آلات کے بولتے ہیں، سنتے ہیں بغیر کان کے سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بولنے میں زبان کے محتاج نہیں، سننے میں کان کے محتاج نہیں، دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں، ہم ان سب کے محتاج ہیں۔ ہم قریب سے سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے، اللہ کے قریب اور بعد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں، اللہ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں، اللہ کا بولنا ہمارے بولنے کی طرح نہیں۔ وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ فَمَانَ الشَّيْءُ الثَّابِتُ بِلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا حَدَّ لَهُ وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ۔ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا عقیدہ تجسیم کر دے اللہ جسم سے پاک ہے، کہتے ہیں اللہ شے ہے لیکن عام اشیاء کی طرح نہیں ہے، کیونکہ عام شے کا تو جسم بھی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بلا جسم ہے۔ اللہ کے شے انہوں نے کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، ثابت موجود ہے، لیکن بغیر جسم، بغیر جوہر، بغیر عرض کے، کوئی اللہ کی حد نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کا ہم مثل نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے جیسا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ضد ہے، نہ اللہ کا مخالف ہے، نہ اللہ کا شریک ہے، نہ اللہ کی مثل ہے۔ یہاں چند ایک الفاظ استعمال فرمائے۔ نمبر 1 الشیء، شرح العقائد میں علامہ تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الثابت المتحقق علی ما ذهب الیہ المحققون من ان الشیئیۃ تسابق الوجود والثبوت والعدم یرادف النفی۔ ثابت متحقق چیز کو شے کہتے ہیں جس طرح محققین کا موقف ہے، شیئیت وجود اور ثبوت کے مترادف ہے جس طرح عدم نفی کے مترادف ہے، عدم ہو یا نفی ہو ایک ہی بات ہے، ثبوت ہو اور وجود ہو ایک ہی بات ہے، اس کو شے کہہ لیں تب بھی وہی بات ہے، یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔
جسم احسن الفوائد فی فی الفقہ الاکبر المرکب من جزئین فصاعدا، دو یا دو سے زائد چیز جو مرکب ہو اس کو جسم کہتے ہیں۔ جوہر احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر کل ممکن لہ قیام بذاتی ای لیس تحیزہ تابع لتحیز غیری، یعنی جو چیز قائم بذات ہو، جس کا قیام ذاتی ہو، اس کا کس جگہ میں ہونا دوسری چیز کے ہونے کے تابع نہ ہو، یہ جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں، کیونکہ جوہر بھی جسم ہوتا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ عرض بھی نہیں، عرض کا معنی احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر کل ممکن لہ قیام بالغیر، جس کا قیام ذاتی نہ ہو، قیام دوسرے کی وجہ سے ہو، ای یکون تحیزہ تابع لتحیز الغیر، جس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے ہونے کی وجہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ عرض بھی نہیں، کیونکہ عرض تو کسی کے تابع ہوتا ہے، اللہ تابع ہونے سے پاک ہے، اللہ عرض بھی نہیں ہے۔ حد کا معنی جواہر الفرائد شرح العقائد، النہایہ ہی ما بہ یسیر الشیء ذو الکمیت الی حیث لا یوجد وراء شیء منہ، مقدار والی چیز جس مقام پر جا کر جس مقام تک پہنچے اس کے آگے وجود، اس کو نہایت کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز یہاں سے لے کر یہاں تک کہتے ہیں اس ہاتھ کی یہ نہایت ہے، کیوں؟ یہ مقدار ختم ہوگی، آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حد سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ حد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بغیر حد کے محدود ہے۔ حد جسم کی ہوگی نا، اللہ کا جسم نہیں ہے تو اللہ کی حد بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر حد کے ہے۔ یہاں باز ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہم کہتے ہیں لا حد، اللہ کی حد نہیں، اس کا معنی اللہ کسی خاص مکان پر نہیں، خواہ وہ خاص مکان عرش ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا موقع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ذات کو عرش پر ماننا یہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، اللہ تعالیٰ بغیر محدود ہے، اللہ تعالیٰ غیر متناہی ہے، اللہ تعالیٰ کو خاص عرش پر نہ مانا جائے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ خاص عرش پر مانیں گے تو کئی ایک سوالات اٹھیں گے، میں اس کو آپ خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو محض عرش پر مانا جائے تو کئی ایک سوالات ہوں گے۔ نمبر ایک، یہ عقیدہ ان تمام آیات کے خلاف ہوگا کہ جن آیات سے اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ پہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 19، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کفار کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1362 ہجری، تفسیر بیان القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 کی تحت فرماتے ہیں، اس میں دلیل ہے قول صوفیہ کی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو ذاتاً محیط ہے، بدون اتصال اور کسی کیفیت کے، نہ محض علم ہی سے محیط ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس آیت کے تحت آسان ترجمہ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات فرماتے ہیں، مشرق و مغرب سب اللہ کی مخلوق، اس کے تابع فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں، وہ ہر جگہ محدود ہے، چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، بندوں کا یہ کام ہے اسی حکم کی تعمیل کریں۔ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سباتی رحمہ اللہ، فاضل دارالعلوم دیوبند، وفات 1424 ہجری، معالم العرفان فی دروس القرآن میں لکھ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وجود اور ذات کے اعتبار سے قریب ہے، علم اور قدرت کے اعتبار سے بھی خدا تعالیٰ قریب ہے۔ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 108، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وما هم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ اس آیت کے تحت فاضل دارالعلوم دیوبند امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفتر رحمہ اللہ، وفات 1430 ہجری، تفسیر ذخیرۃ الجنان، فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ عرش پر ہے اور ساتھ نہیں ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ نمبر 5 سورۃ الحدید آیت نمبر 4، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن المہدی الفاسی رحمہ اللہ، وفات 1224 ہجری، تفسیر البحر المدید میں فرماتے ہیں، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِحَاطَةِ الذَّاتِيَّةِ، اللہ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اور اپنی ذات کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 6 سورہ قاف آیت نمبر 16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ علامہ علی بن احمد بن ابراہیم المحائمی الہندی رحمہ اللہ، وفات 835 ہجری،
تفسیر الرحمن میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ لَا بِالْمَكَانِ وَلَا بِالزَّمَانِ وَلَا بِالرُّتْبَةِ بل بالذات من غیر اختلاط ولا حلول ولا اتحاد. اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے. اب دیکھو میں نے 6 تفاسیر اور 6 آیات پیش کی ہیں تفاسیر کے ساتھ کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے. میں اگلی بات شروع کرنے سے پہلے سے بات ضرور کہوں گا، مجھے تعجب ہوتا ہے ان علماء پر جو خود کو دیوبندی کہلواتے ہیں اور پھر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ پہ ماننا یہ قرآن کریم کی ظاہری نصوص کے خلاف ہے. ظاہری نصوص ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. میں آیات پہ آیات پڑھتا جا رہا ہوں کہ ان کے ظاہر بتا رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، اور ان کے تحت مفسرین کرام رحمہ اللہ کے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے. پھر ہم یہ بات کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ظاہر نصوص کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے. اچھا، جب ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے تو میں بتا رہا تھا کہ مسائل کیا ہیں. نمبر 1 یہ ان 6 آیات کے خلاف عقیدہ ہوگا جو میں نے پیش کیے ہیں. آگے عقلی اشکالات پیدا ہوں گے جب ہم اللہ کو صرف عرش پر مانیں گے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 دیکھیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور عرش مخلوق ہے. خالق ازل سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانا جائے تو سوال پیدا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نہیں، جب عرش نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ دوسرا سوال کہ جب اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً پر عرش پر مانیں گے، حقیقتاً عرش ماننے کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ بڑے ہوں عرش چھوٹا ہو. نمبر 2 عرش بڑا ہو اللہ چھوٹے ہوں. نمبر 3 عرش اللہ تعالیٰ برابر ہو. اگر اللہ اور عرش کو برابر مانتے ہیں تو اللہ محدود ہو گئے. اگر عرش کو بڑا مانتے ہیں اللہ کو چھوٹا مانتے ہیں تو اللہ اکبر نہ رہے. اگر اللہ کو بڑا مان کے عرش کو چھوٹا مانتے ہیں تو اللہ تقسیم ہو گئے، کچھ عرش سے باہر کچھ عرش سے اندر. یہ تجزی اور تقسیم یہ علامت جسم کی ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لہذا یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تیسری خرابی، اللہ تعالیٰ خالق اور غیر محدود ہے، عرش مخلوق ہے اور محدود ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال ہوگا کیا غیر محدود میں آ سکتا ہے؟ ناممکن ہے. چوتھی خرابی، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر حقیقتاً مانے تو حقیقی وجود کے ساتھ کسی چیز پہ ہونا یہ خاصیت جسم کی ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے کیونکہ جسم مرکب ہے، مرکب حادث ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے. نمبر 5 اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً عرش پر مانے تو اللہ تعالیٰ کے لیے عرش مکان ہوگا، اللہ تعالیٰ مکین ہوں گے، اور ضابطہ ہے مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے. اس عقیدے سے اللہ اکبر والا عقیدہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 6 اگر اللہ تعالیٰ کو فوق العرش حسن مانے تو اللہ کے لیے جہت فوق لازم آئے گی. اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہے کیونکہ جہت کو حد بندی لازم ہے، حد بندی محدود کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے. نمبر 7 اگر اللہ تعالیٰ کو حسن اور حقیقتاً فوق العرش مانے تو اللہ کے لیے جہت فوق لازم آئے گی. اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہت حد بندی کو لازم ہے اور حد بندی کو جسم لازم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اوپر کیا تھا؟ دونوں میں فرق سمجھیں. حد بندی محدود کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے. اب حد بندی جسم کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. نمبر 8 اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً عرش پر مانیں گے، عرش اللہ کے لیے مکان ہوگا اور مکان اپنے مکین کو محیط ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ محاط نہیں بلکہ خود محیط ہے. مکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تعالیٰ کوئی ضد بھی نہیں، ضد کہتے ہیں مخالف کو. سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تو مخالف بہت ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں اللہ کے مخالف کوئی نہیں؟ جواب یہ ہے مخالف کا مطلب یہ ہے کہ مخالف بننے کے قابل نہیں. زور لگانا اور بات ہے اور مخالف کی اہلیت رکھنا اور ہے. نہ اللہ تعالیٰ جیسی طاقت نہ قدرت، کچھ بھی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سورہ اخلاص آیت نمبر 4. کوئی اللہ کے برابر نہیں. ند لہ، ند کہتے ہیں شریک کو. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، نہ عبادت میں نہ کسی اور چیز میں ہے. اشکال، لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کوئی شریک نہیں؟ ہم نے کہا کہ شریک بنانا ایک حقیقتاً شریک ہونا، بنانے سے شریک نہیں بن جاتا. اللہ تعالیٰ کا شریک بننے کسی کے اندر اہلیت، صلاحیت، طاقت اور قدرت نہیں ہے، یہ مقصد ہے. اللہ کی کوئی مثل بھی نہیں ہے. قرآن کریم سورۃ الشورى آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں. وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ وَلَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یدن ہے، وجہن ہے، نفسن ہے، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وجہن یدن نفسن، یہ اللہ کی صفات ہیں. وجہن اللہ کی صفت ہے،
یدن اللہ کی صفت ہے، نفس اللہ کی صفت ہے بغیر کیفیت کے. ولا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لان فی بطال الصفہ، یہ نہ کہا جائے کہ ید اللہ کی قدرت ہے یا اللہ کی نعمت ہے. کیوں؟ اس سے صفت والا معنی باطل ہو جائے گا. وہو قول اہل القدر والاعتزال، یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے. ولکن ید صفت بلا کیف وغضبہ ورضاہ صفتان من صفات اللہ تعالی بلا کیف، لیکن یہ کہا جائے ید اللہ کی صفت ہے بغیر کیف کے، غضب اللہ کی صفت ہے، رضا اللہ کی صفت ہے لیکن بغیر کسی کیفیت کے. اللہ اکبر. یہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چند ایک صفات متشابہات کا ذکر فرمایا ہے. پہلے صفات محکمات کا ذکر تھا، اب صفات متشابہات کا ذکر ہے. جو صفات متشابہات ہیں غیر واضح مبہم، یہ دو قسم کی ہیں. نمبر ایک غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی بھی معلوم نہیں، مراد شرعی بھی معلوم نہیں. نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہے اور مراد شرعی معلوم نہیں. پہلی کی مثال متشابہات، الف لام میم، لغوی معنی بھی معلوم نہیں، مراد بھی معلوم نہیں. اور دوسری یدن کا لغوی معنی معلوم ہے لیکن یہاں مراد کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے. اب یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، صفات متشابہات کے بارے میں چار موقف ہیں. ایک موقف ہے اہل سنت والجماعت متقدمین، دوسرا اہل سنت والجماعت متاخرین، تیسرا معتزلہ، چوتھا غیر مقلدین. اہل سنت والجماعت متقدمین کا موقف یہ ہے التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات. امام زین الدین قاسم بن قطلبغہ السودونی الجمالی رحمہ اللہ وفات 879 ہجری، حاشیہ علی المصائرہ میں فرماتے ہیں وقال سلفنا فی جملۃ متشابہ نؤمن بہ ونفوض تأویل الی اللہ تعالی مع تنزیہہ عما یوجب التشبیہ والحدوث. علامہ عبدالفرحاروی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری النبذات شرح العقائد میں فرماتے ہیں وعلماء سنہ بعد اجماعہم علی ان معانیہ الظاہرہ غیر مرادۃ ذہب مذہبین احدہما مذہب السلف وهو الایمان بما اراد اللہ سبحانہ وتفویض علمها الیہ تعالی مع تنزیہہم عن التجسم والتشبہ. خلاصہ کیا ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ ذرا اچھی طرح سے نشین فرما لیں. میں ان تمام عبارات کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں. نمبر ایک، ان کلمات سے مراد اعضائے جسم نہیں. نمبر دو، یہ کلمات صفات ہیں. نمبر تین، ان کلمات متشابہات کے حقیقی معنی ہمیں معلوم نہیں. نمبر پانچ، ہم کلمات کے معنی اور مفاہیم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. نمبر چھ، ان کلمات کے جو معنی بھی ہوں مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں. یہ ہے خلاصہ. یعنی ہمارے متقدمین کی رائے ہے کہ ہم متشابہات کو مانتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور ان کی تفصیلات کے اندر جا کر ان کے معنی کو متعین نہیں کرتے. باقی وہ کلمات جو انسانوں کے لیے بطور ادا استعمال ہوتے ہیں، جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو ہماری مراد کیا ہے وہ میں نے بتا دی کہ اس سے مراد یہ 6 چیزیں ہیں. اس کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں. اہل سنت والجماعت متاخرین کا موقف کیا ہے؟ یہ کلمات صفات متشابہات ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم ان کے معنی میں مناسب تعویل درجہ گمان میں کریں گے. ید کا معنی قدرت، عین کا معنی حفاظت، وجہ کا معنی ذات. علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النسویہ میں فرماتے ہیں یؤول بتاویلات صحیحہ علی ما اختارہ المتاخرون دفعا لمطائن الجاہلین وجذبا لذبح القاصرین. جو ہلاک اعتراضات کے جواب دینے اور ضعیف العقیدہ مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کرنے کے لیے صفات متشابہات میں مناسب تعویل کی جائے گی. علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید سکندری الحنفی علامارو ابن الحمام رحمہ اللہ وفات 861 ہجری المسائرہ مال مسامرہ فرماتے ہیں حاذا التعویل لهذه الالفاظ لما ذکرنا من صرف فهم العام عن الجسمیہ ويمكن ان يراد ولا يجزم بارادته. ان الفاظ کی تعویل جو ہم نے ذکر کی ہے عوام کو فہم کو عقیدہ جسمیت سے بچانے کے لیے ہے اور یہ ممکن ہے ان الفاظ کا تعویلی معنی مراد لیا جائے اور اس پر جزم اور یقین نہ کیا جائے. علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں ومذہب الخلف تفسیرها بما یلیق به تعالی لاشتہار المذاہب الفاسدہ فی زمانہم وتذلیل المشبہہ عوام المسلمین ففعلوا ذلك حفظا للدین.
علماء خلف کا موقف یہ ہے کہ ان صفات کی ایسی تعویل کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو، کیونکہ خلف کے زمانہ میں غلط نظریات عام ہو رہے تھے اور فرقہ مشبہہ عامت المسلمین کو گمراہ کر رہا تھا، تو خلف حضرات نے صفات کی تعویل اس لیے کی تاکہ لوگوں کے اعتقادات کو فاسد ہونے سے بچایا جا سکے۔ خلف سے مراد متاخرین ہیں، باقی متقدمین سلف کسے کہتے ہیں، متاخرین خلف کسے کہتے ہیں، ان کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ تو حضرت علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں فالحد الفاصل بین المتقدم والمتاخر هو رأس سنۃ 300 مقدمہ کے اندر کہ حد فاصل متقدم متاخر کے درمیان وہ 300 ہجری ہے۔ 300 ہجری سے پہلے یہ متقدمین اور بعد والے متاخرین ہوں گے۔ بات اچھی طرح سمجھیں، ہمارے متاخرین نے جو یہ تعویل کی ہے کیوں کی ہے، توجہ بات کر لیں اچھی طرح۔ وہ یہ ہے قرآن کریم نے یدن کا لفظ استعمال کیا، وجہن کا لفظ استعمال کیا، عینن کا لفظ استعمال کیا اللہ کے لیے۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے آنکھ ہے، اللہ کے لیے جسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن میں اللہ کے لیے آنکھ ہے عینن، اللہ کے لیے ہاتھ ہے یدن، اللہ کے لیے پنڈلی ہے ساکن، اللہ کے لیے چہرہ وجہن۔ تو اعضاء اس کے ہوں گے جس کا جسم ہوگا، جب جسم نہیں ہوگے تو اعضاء کا فائدہ آ گیا۔ تو اعضاء قرآن سے ثابت ہے اور اعضاء علامت اس بات کی اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے۔ اب ان پر اشکال ہوتا ہے اللہ کے جسم کیسے یا اللہ کے لیے اعضاء کیسے؟ وہ اس سے بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کما یلیق بشانی، اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہماری طرح نہیں، ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ یوں کہہ دیتے ہیں۔ اور یہی بات بس اوقات ہم اپنے طلباء کو سمجھا دیتے ہیں، اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانی، اللہ کے لیے چہرہ ہے کما یلیق بشانی، تو وہ بچنے کے لیے اس حیلے کو استعمال کرتے تھے۔ اب متاخرین نے سوچا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ نہیں ہے تو وہ عوام کو باور کرائیں گے قرآن کہتا ہے ہاتھ ہے اور یہ کہتا ہے نہیں ہے، قرآن کہتے ہیں چہرہ کہتے ہیں نہیں ہے، تو کیا سمجھائیں؟ اس لیے متاخرین نے یہ بات فرما دی اللہ تعالیٰ کے لیے ید ہے، لیکن ید کا معنی ہاتھ نہیں بلکہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے، لیکن وجہ سے مراد چہرہ نہیں بلکہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساکن ہے سے مراد پنڈلی نہیں بلکہ شدت ہے، سختی ہے۔ اب یہ تعبیر کر لی لوگوں کو جسمیہ فرقے کے اس مغالطے سے بچانے کے لیے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، لیکن یہ تعبیر درجہ یقین میں نہیں فرمائی بلکہ یقین یہ درجہ گمان کے اندر کی ہے، درجہ گمان کے اندر۔ اب بات اچھی طرح سمجھ لیں، متقدمین کا موقف ہم متشابہات میں تعویل نہیں کرتے، متاخرین کا موقف ان میں تعویل کرتے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے ان کا اختلاف لفظی ہے، اختلاف حقیقی نہیں۔ اختلاف لفظی کا معنی تعبیرات کا اختلاف ہے، حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے۔ کیا مطلب؟ متقدمین جو کہتے ہیں کہ ہم تعویل نہیں کرتے، اس کا معنی یقین کے درجے میں نہیں کرتے، اور متاخرین جو کہتے ہیں ہم تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم درجہ گمان کے اندر کرتے ہیں۔ تو اب کوئی تو ٹکراؤ نہیں۔ نمبر 2، بوقت ضرورت ہم کرتے ہیں اور بلا ضرورت نہیں کرتے۔ توجہ رکھنا، متاخرین جو کہتے ہیں ہم تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بوقت ضرورت کرتے ہیں، ہر وقت نہیں کرتے، اور بوقت ضرورت تعویل کرنا متقدمین سے بھی ثابت ہے۔ تو اختلاف لفظی ہوا نا۔ میں چند ایک حوالے پیش کرتا ہوں، خود متقدمین سے بوقت ضرورت بھی تعویل کرنا درجہ گمان میں یہ ثابت ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات 68 ہجری، انہوں نے قرآن کریم کی آیت یوم یکشف عن ساقن کی تعبیر کی ہے، عن شدت من الامر، سخت معاملہ قیامت کو رونما ہوگا۔ اور یہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر نقل فرمائی ہے، باب قول اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ کتاب۔ نمبر 2، امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ وفات 103 ہجری، یہ فرماتے استوا ای اعلی علی العرش، اللہ عرش پر غالب ہے۔ اور یہ امام ابو عبداللہ محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری نے صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش الماء کتاب نقل فرمائی ہے۔ نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری، الفقہ الاکبر میں آگے آئے کہ خود فرماتے ہیں ولیس قرب اللہ ولا بود من طریق طول المسافہ وقصرها ولکن علی مان الکرامت والحوان،
کہ یہ جو کہتے ہیں بندہ اللہ سے دور ہے اللہ کے قریب ہے، یہ دور اور قریب کا معنی مسافت کا قرب بود نہیں ہے، بلکہ اللہ عزت دیتے ہیں اس کا معنی قریب ہے، اللہ رسوا کرتے ہیں اس کا معنی بندہ اللہ سے دور ہے۔ نمبر 4، امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن یحییٰ بن مبارک اللغوی النحوی رحمہ اللہ، وفات 237 ہجری، غریب القرآن و تفسیرہ کے اندر فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ استویٰ استولا، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے۔ تیسرا موقف تھا غیر مقلدین کا، نہ معتزلہ کا۔ معتزلہ کہتے ہیں ان کلمات کے حتمی معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں صفات ازلیہ نہیں ہے بلکہ یہ صفات اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ مخلوق مانتے ہیں، قدیم نہیں مانتے، اور ان کا معنی حتمی بیان کرتے ہیں، گمان کے درجے بیان نہیں کرتے۔ معتزلہ کی دلیل کیا ہے؟ یہ توجہ سمجھے۔ معتزلہ کہتے ہیں اگر آپ اللہ کی صفات کو قدیم مانیں گے تو قدیم دو ہو جائیں گے، ایک اللہ کی صفات، حالانکہ آپ خود کہتے ہو قدیم ایک ہے۔ تو جب آپ نے تعدد قدماء مان لیے تو گویا آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مان لیا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ کی صفات کو مانیں گے، تعدد قدماء قدیم کئی مانیں گے، تو یہ تو شرک ہو جائے گا اللہ کی صفت قدیم کے اندر۔ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ان کا اشکال کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، تو جب آپ کہتے ہیں اللہ کی ذات قدیم ہے، پھر آپ کہتے ہیں صفات قدیم ہے، تو آپ نے اللہ کی صفت قدیم میں اللہ کی صفات کو شریک مانا، تو یہ تعدد قدماء ہو گیا، تو شرک ہو گیا، توحید تو نہ رہی۔ ہم کہتے ہیں ہم جو قدیم مانتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے صفات کو قدیم نہیں مانتے۔ کیوں؟ جب کسی اور کے لیے صفت کو قدیم مانیں گے تو موصوف کو قدیم ماننا پڑے گا، صفت بغیر موصوف کے نہیں ہوتی۔ تو ہم نے جو قدیم مانا ہے وہ اللہ کی ذات کو مانا ہے اور اللہ ہی کی صفات کو مانا ہے۔ شرک تب ہوتا جب ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو قدیم مانتے، کسی اور ذات کو، یا اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور کی صفات کو قدیم مانتے، پھر تقدم تعدد قدماء ہوتا جس سے شرک ہوتا۔ لہذا یہ وہ تعدد قدماء نہیں کہ جس کو آپ شرک کہہ سکیں، یہ ہرگز شرک نہیں ہے، نہ شرک فی الذات ہے اور نہ شرک فی الذات ہے۔ کیوں؟ صفات اللہ کی ہے، اللہ کے غیر کی نہیں ہے کہ آپ شرک فی صفات کہہ سکیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ جو جملہ فرمایا ذرا اس کو سمجھے۔ امام سے فرماتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں ہے وجہ یدن نفس، یہ اللہ کی صفات بلا کیف ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ید سے مراد قدرت ہے۔ اگر آپ نے ید سے مراد قدرت کہا تو اس میں ید کا معنی صفت والا باطل ہو جائے گا، اور یہ معتزلہ کا قول ہے۔ اس کا مطلب اچھی طرح سمجھے۔ سوال یہ ہے جب ہم ید کا معنی قدرت کریں گے تو قدرت والا باطل کیسے ہوگا، صفت والا معنی باطل کیسے ہوگا؟ قدرت تو صفت ہے، تو صفت والا معنی کھل جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں صفت والا معنی باطل ہو جائے گا۔ جواب سمجھے، ید کا معنی قدرت کرنے سے یہ صفت والا معنی کیسے ختم ہوگا؟ اگر ید صفت اگر مانیں گے تو کیا مانیں گے؟ صفت محکمہ متشابہہ۔ اگر صفت محکمہ کہتے ہیں تو محکمہ وہ ہوتی ہے جس کا معنی واضح ہو۔ ید کا جو معنی واضح ہے وہ ہاتھ ہے اور وہ عضو ہے، وہ صفت نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں متشابہہ تو متشابہہ کی دو قسم ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ لغوی معنی معلوم نہ ہو، مراد معلوم نہ ہو۔ جب آپ نے کہا لغوی معنی ہاتھ ہے، مراد قدرت ہے، تو متشابہ کی پہلی قسم بھی نہ رہی۔ دوسری قسم غیر معلوم المعنی معلوم المراد، یعنی لغوی معنی نہ معلوم المعنی غیر معلوم، لغوی معنی معلوم ہے، مراد معلوم نہیں۔ ہمیں لغوی معنی معلوم تھا ہاتھ اور مراد معلوم آپ نے کہا قدرت، تو دوسری قسم بھی نہ رہی۔ اچھا، اب یہ صفت متشابہہ بھی نہ رہی، صفت محکمہ بھی نہ رہی نا، تو آپ صفت قدرت کا ید کا معنی قدرت کریں گے تو صفت معنی سرے سے ختم ہو جائے گا۔ صفت والا معنی تب رہے گا جب آپ کہیں گے ید، یہ ید ہے، خدا کی صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں اور بغیر کسی کیفیت کے ہے۔ باقی ایک اشکال ضرور ہوگا، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ ید کا معنی قدرت کرنا، اگر یہ معتزلہ کا مذہب ہے تو ہمارے تو تمام اکابر ید کا معنی قدرت کرتے ہیں۔ والذی نفس محمد بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو کیا ہمارے اکابر معتزلہ والا مذہب معنی کرتے ہیں؟ اس کا جواب بڑا آسان یہ ہے کہ یہ متاخرین والا معنی ہے۔ کیوں؟ معتزلہ ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں کرتے ہیں، اور متاخر ید کا معنی قدرت درجہ تعویل میں کرتے ہیں،
اور امام سے رحمۃ اللہ علیہ جو تردید کرتے ہیں وہ ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں کرنے کی کرتے ہیں، نہ کہ درجہ گمان میں کرنے کی. اچھی طرح سمجھ لیں. چوتھا موقع بھی غیر مقلدین کا ہے، وہ ید عین وجن کے بارے میں کہتے ہیں ان کے حقیقی معنی مراد ہے. عقیدہ مسلم محمد یحییٰ گوندلوی غیر مقلد کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اسی طرح عقیدہ مسلم محمد یحییٰ گوندلوی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں. اسی طرح شرح عقیدہ واسطیہ علامہ ابو عبداللہ محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن العثیمین وفات 201 عیسوی وہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا تَوَلُّوا ثَمَّ وجہ اللہ کے بارے میں الصحیح ان المراد بالوجہ ہا ہنا وجہ اللہ الحقیقی ای الی ای جہت تتوجہون فثم وجہ اللہ سبحانہ وتعالی. اسی طرح شیخ ڈاکٹر محمد بن خلیل حراس وفات 1975 شرح عقیدہ واسطیہ وہ کہتے ہیں تضمنت ہاتان الآیتان اثبات الیدین صفتا حقیقیتا اللہ سبحانہ وتعالی ما یلیق بہ. یہ 2 آیتیں یعنی ما منع کا ان تصل لما خلقت بیدی بل یدہ مبسوطتان اللہ تعالیٰ کے لیے 2 ہاتھوں کی صفت حقیقی کے طور پر ثابت کرتی ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ما منع ان تصل لما خلقت بیدی سورہ صاد آیت نمبر 75 اور بل یدہ مبسوطتان سورۃ المائدہ آیت نمبر 64. اہل سنت والجماعت کے دلائل کیا ہیں؟ اچھی طرح سے سماعت فرمائیں. دلیل نمبر 1 سورہ اخلاص آیت نمبر 2 اللہ الصمد. تفسیر مدارک للامام نسوی الذی لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد جو کسی کا محتاج ہے اس کا ہر کوئی محتاج ہو. تو جب اللہ تعالیٰ کو موجود ہونے کے لیے جسم، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، پکڑنے کے لیے ہاتھ کے محتاج ہی نہیں ہے تو آپ ثابت کیسے کرتے ہیں؟ دلیل نمبر 2 اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہے لہذا اعضائے جسم سے بھی پاک ہے. اعضاء ہمیشہ جسم کے، جب جسم ہی نہیں تو اعضائے جسم کیسے ہوں گے؟ اب اس پر دلال سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک کیوں ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے کیونکہ جسم ہمیشہ 2 یا 2 سے زائد چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، اور مرکب ہوتا ہے جو پہلے 2 مفرد ہوں پھر 2 مفرد ملے تو مرکب بنے. تو مرکب پہلے ہوتا ہے بعد میں نہیں ہوتا، نہ پہلے نہیں ہوتا بعد میں ہوتا ہے، اور جو پہلے نہ ہو بعد میں بنے اسے حادث کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قدیم اور ہمیشہ سے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے کیوں؟ اس لیے کہ جسم جتنا بھی بڑا وہ ایک جگہ پر جا کر ختم ہوتا ہے، اس کی حد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے کیوں؟ جسم کو خاص مکان چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ خاص مکان سے پاک ہے لہذا اللہ جسم سے پاک ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے کیوں؟ جسم کی خاص جہت ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جہات سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے. دلیل نمبر 3 اگر ان کلمات ید، عین، وجن، ساقن وغیرہ کے لیے کیفیت ثابت کر دی جائیں اگرچہ مجہول ہی کیوں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم لازم آئے گا، کیونکہ کیفیات اجسام کی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں. حضرت امام ابوبکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری کتاب الاسماء والصفات للبیہقی باب ما ذکر فی السورہ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَيَأْنِ اللَّهِ عَنْ صِفَاتِ مَنْفِيَّةٍ جو چیز ہمیں اور ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب صورت والا ہے نہ حیت والا، کیونکہ صورت کیفیت کا تقاضا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کیفیات سے پاک ہیں. اسی طرح مفتی الثقلین امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد النصفی رحمہ اللہ وفات 537 ہجری متن عقیدہ نصفیہ فرماتے ہیں ولا متناہن ولا یوسف بالماہیہ ولا کیفیہ اللہ ماہیت اور کیفیت سے پاک ہے. دلیل نمبر 4 توجہ یعنی ید کا معنی ہاتھ نہیں کریں گے عضو نہیں ہوگا. دلیل نمبر 4 سمجھیں، ایک ہے جنس اور ایک ہے نوع، پھر نیچے ہوتی ہے فصل. مثلا حیوان یہ جنس ہے اور اس کی نوع کیا ہے؟ حیوان ناطق، یہ اس کی نوع ہے. تو جو جنس ہے وہ اس کا معنی نوع کے اندر ضرور پایا جاتا ہے. یعنی جنس اگر حیوان ہے تو نیچے حیوان ناطق، تو انسان کے اندر حیوان والا معنی بھی پایا جائے گا، ایک الگ معنی ہوگا جس سے یہ نوع بن جائے گی، لیکن جنس والا معنی ضروری ہے. اب دیکھو اگر آپ کہتے ہیں ید اللہ اس سے مراد ہاتھ ہے تو یہ اوپر جنس ہے ید، وہ آلہ ہے، جارحہ ہے، عضو ہے. اگر آپ ید اللہ سے مراد حقیقی معنی لوگے تو پھر یہ آلہ جارحہ کام کرنے والا آلہ ہوگا اور وہ حادث ہے تو اللہ کے ید کو حادث ماننا پڑے گا، جبکہ ید اللہ قدیم ہے. دلیل نمبر 5
اگر ان کلمات کے حقیقی معنی لے لیں اور کیفیت مجہول ہو، یعنی کوئی بندہ کہے اللہ کا ید ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہے کیفیت ہم نہیں جانتے، تو گویا آپ نے حقیقی معنی لیا اور مجہول کیفیت لیا، یہ تناقض ہے۔ تناقض کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو معلوم المعنی ہے، معلوم جو ید کا حقیقی معنی ہے، اس میں تو کیفیت معلوم ہے، کیا ید کسے کہتے ہیں؟ تو جب آپ نے کہا ید ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے تو پھر حقیقی معنی نہ ہوا بلکہ تعارض ہو گیا، تو ماننا پڑے گا کہ ید کا معنی ہاتھ اور حقیقی معنی نہیں ہے۔ نمبر 6، متشابہ کی دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، جب آپ نے کہا کہ ان کا حقیقی معنی معلوم ہے لیکن مجہول الکیفیت ہے، نتیجہ لکھنے گا کہ لغوی معنی بھی معلوم ہے ید، حقیقی اور مراد بھی معلوم ہے قدرت، اور کیفیت معلوم ہے نہیں معلوم مجہول کیفیت۔ اب ایک متشابہ کی اور قسم ماننی پڑے گی، معلوم المعنی، معلوم المراد، مجہول الکیفیت، جبکہ تیسری قسم یہ باطل ہے، تو ماننا پڑے گا کہ ان کی کیفیت نہیں ہے، ورنہ باطل لازم آئے گا۔ اب اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو آپ نے متشابہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، نمبر 2 معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، یہ منصوص نہیں بلکہ یہ دو قسمیں غیر منصوص ہے، اجتہادی ہے۔ اگر ایک اور آ جائے گی تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ اجتہادیات میں تو وسعت ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، توجہ سے بات سمجھیں، تیسری قسم کیوں باطل ہے؟ تیسری قسم اس وجہ سے باطل ہے کہ جب معلوم المعنی اور معلوم المراد اور مجہول کیفیت آپ نے مان لیا، توجہ، اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو کیفیت ثابت کرنی پڑے گی، اگرچہ کیفیت مجہول ہی کیوں نہ ہو، اور خدائے پاک کے لیے کیفیت کا ثابت کرنا یہ باطل ہے، اس لیے تیسری قسم ماننا بھی باطل ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے۔ کیوں؟ دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو، اس کو عین کہتے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر ہو سکے، اس کو غیر کہتے ہیں۔ تو صفات باری عین ذات اس لیے نہیں کہ صفت ذات سے ایک زائد چیز ہوتی ہے، مفہوم ایک نہیں، اور غیر ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ صفت تابع ہے، موصوف مطبوع ہے، تو صفت بغیر مطبوع کے ہو نہیں سکتی، تابع بغیر مطبوع کے نہیں ہے، اور اللہ مطبوع ہے، وہ بغیر صفت کے ہو تو اللہ کا بغیر صفت کمال کا ہونا لازم آئے گا، اللہ بغیر صفت کمال کے ہو نہیں سکتے، اس لیے غیر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے۔ یا اشکال یہ ہے کہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے مجہول کیفیت بھی نہیں، نہ کیفیت معلوم نہ مجہول، اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیت ہے نہیں، حتیٰ کہ مجہول کیوں نہ ہو، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے مجہول کیفیت ثابت ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ علی بن محمد بن علی بن محمد بن ابی العز الدمشقی، وفات 792 ہجری، شرح عقیدہ طحاویہ لابن ابی العز، اس میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح الرد علی الجہمیہ میں ابن مندہ لکھتے ہیں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ثم استوى علی العرش کیف استوى، تو امام صاحب نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ، استواء کا معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو امام صاحب تو فرما رہے ہیں والکیف مجہول، کیفیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ مقولہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہی نہیں۔ شیخ عماد الدین احمد حیدر امام بیہقی رحمہ اللہ کتاب الاسماء والصفات پر اپنی تعلیق میں لکھتے ہیں، وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفِيَّةُ مَجْهُولٌ فَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْ مَالِكٍ وَلَا غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، یہ امام مالک اور دیگر ائمہ سے ثابت ہی نہیں کہ وہ کیفیت مجہول کے قائل ہو۔ یہاں ایک بات اچھی طرح، اچھا ان سے ثابت کیا ہے؟ ثابت کیا ہے؟ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری نے کتاب الاسماء والصفات میں، اور حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں سند جید کے ساتھ امام مالک کا صحیح قول نقل کیا۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن وہب امام صاحب کے شاگرد، وہ کہتے ہیں امام مالک پاس بیٹھے تھے، ایک شخص ہے، اس نے پوچھا امام مالک سے الرحمن علی العرش استویٰ کیف استواءہ،
اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ کا استواء کیسے ہے؟ فَأَطْرَقَ مالک وَخَذَتْ الرَّخْصَاء، حضرت امام مالک نے سر جھکا لیا اور آپ کو پسینہ آ گیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، ثم رفع راسہ، فرمایا الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسا ولا يقال کیف وکیف عنہ مرفوع، کیف مت کہو، کیفیت اللہ کے لیے ثابت نہیں، وانت رجل سوء صاحب البدع، تو بدعتی آدمی، اخرجو، اس کو مجلس سے نکال لو، فاخرج الرجل، اس آدمی کو وہاں مجلس سے نکال دیا گیا۔ اچھا، اسی طرح امام ابو بکر بیہقی، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ولید بن مسلم کے طریق سے نقل کیا ہے، فرمایا سئل الاوزاعی ومالک وسفیان الثوری واللیث بن سعد عن هذه الاحاديث التي جاءت في التشبیہ قال امروها كما جاءت بلا کیفیہ، جو متشابہات کی آیات اور احادیث اس کے بارے میں پوچھا تو انہیں احادیث کے بارے میں فرمایا ان کو بیان کرو بغیر کیفیت، بغیر کیفیت۔ یہاں ایک بات سمجھو، میں نے عرض کیا کہ ابن ابی العز اس نے عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی ہے، اور یہ معتزلی تھا عقیدہ کے اعتبار سے اور فروع کے اعتبار سے حنفی تھا، اس لیے اس کے نام لکھا ہوتا ہے ابن ابی العز الحنفی۔ لوگ اس سے متاثر ہو کر یا غلط فہمی مبتلا ہو کر اس کی عقیدہ شرح طحاویہ لے لیتے ہیں اور اس کو مطالعہ میں رکھتے ہیں، یہ غیر مقلد ہے، اس کی عقیدہ کی کتاب شرح سے استفادہ نہ کیا جائے، یا اس کو غیر مقلد سمجھ کر تردید کے لیے استفادہ کیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کسی حنفی کی ہو اور تقسیم اس کو غیر مقلد کرے؟ یا للعجب۔ میرا ایک بار قطر کا سفر تھا، علماء نے مجھے فرمایا ہم عقیدہ طحاویہ پڑھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا میں 3 دن میں عقیدہ طحاویہ آپ کو پڑھا دوں گا۔ ان حضرات نے مجلس لگائی، مجھے انٹرنیٹ سے نکال کے عقیدہ طحاویہ کا متن دیا اور ساتھ جو شرح لے کر آئے وہ ابن ابی العز حنفی کی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا تو ہم آپ کے لیے شرح لائے۔ میں نے کہا تو غیر مقلد ہے۔ کہا جی ہم تو اس کی شرح سے استفادہ کرتے، اوپر حنفی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ غیر مقلد ہے، اس کی شرح سے استفادہ مت کرو، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں جدہ میں تھا، مجھے ایک نیم غیر مقلد ملا اور اس نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیت نہیں، اور آپ کہتے ہیں جی استواء کا معنی معلوم نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول، وہ تو استواء کو معلوم بھی مانتے ہیں، کیفیت کو مجہول مانتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں نہیں؟ میں نے کہا تو بدعتی ہے، مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا امام مالک اگلی بات بھی فرماتے ہیں نا، بل ایمان بھی واجب والسؤال عنہ بدعۃ، اس بارے میں سوال کرنے والا بدعتی ہوتا ہے، تو بدعتی ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا تو نے سوال کیوں کیا؟ یا خود کو بدعتی مان تو سوال کر، اگر بدعتی نہیں مانتا تو پھر سوال نہیں کرنا۔ وہ اب خاموش، نہ آؤ نہ جائے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا کہہ میں بدعتی ہوں پھر سوال کر، اگر نہیں بدعتی تو پھر سوال نہ کر۔ امام صاحب نے اس بندے کو بدعتی بھی فرمایا، رجل سو بھی فرمایا، اور اس کو مجلس سے نکالنے کا حکم بھی دیا۔ میں تجھے کہہ دوں تو بدعتی ہے، تو برا آدمی ہے، اٹھ جا یہاں سے۔ کیوں کہوں جس طرح امام مالک نے فرمایا جنہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا پھر تو یہ کہنا کہ مجھے غلط فہمی ہے دور فرما دیں، تو میرے اوپر ناقد اور معترض بن کے چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیٹا ہم ان چیزوں کا مطالعہ کر کے بیٹھتے ہیں، ویسے بات نہیں کرتے، بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لو۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو راسخین فی العلم ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ان آیات متشابہات میں گفتگو اور بحث نہیں کرتے۔ میں اس کو سوال انداز کے انداز کہتا ہوں، ذرا آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ راسخین فی العلم کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا تو یہ فرمایا کہ متشابہات کے اندر وہ نہیں پڑھتے۔ والراسخون فی العلم، اللہ اکبر، فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، متشابہات کے اندر وہ لوگ پڑھتے ہیں جو کج ہیں، ٹیڑھے دل والے ہیں، گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں۔ راسخین فی العلم تو اس میں بحث ہی نہیں کرتے، تو متشابہات میں پھر متاخرین نے تعویلیں کیوں کی ہیں؟ جب آپ سمجھیں، پہلی بات ہے کہ متاخرین نے تعویل کی ہے تو بلا ضرورت نہیں کرتے، بوقت ضرورت۔ نمبر 2، بوقت ضرورت بھی کرتے ہیں تو درجہ یقین میں نہیں کرتے بلکہ درجہ گمان میں کرتے ہیں۔ نمبر 3، اور بوقت ضرورت درجہ گمان میں بھی کرتے ہیں تو امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم جو کہتا ہے کہ راسخین فی العلم، پختہ علم والے، اس میں تعویلات نہیں کرتے، مطلب بے جا نہیں کرتے۔
بلا ضرورت نہیں کرتے، بلا وجہ اس میں وقت ضائع کر کے امت کو گمراہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے یہ بات سمجھائی۔ متاخرین نے جو تعبیر کی ہے وقت ضرورت کی ہے، درجہ گمان میں کی ہے، اور امت کو فتنے سے بچانے کے لیے فرمائی ہے۔ میں اس پر حوالے پہلے دے چکا ہوں۔ نمبر 1، علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید سکندری رحمہ اللہ، وفات 861 ہجری، المساجرہ مع المسامرہ فرماتے ہیں، هذا التعویل لهذه الالفاظ لما ذکرنا من صرف فهم العام عن الجسمیہ، یہ مجسمہ کے فتنے سے بچانے کے لیے تعویل کی ہے۔ اور يمكن ان يراد ولا يلزم بارادته، اور وہ بھی درجہ گمان میں کی ہے، درجہ یقین میں نہیں کی۔ علامہ عبدالفرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1239 ہجری، النبرات شرح عقائد میں فرماتے ہیں، ومذهب الخلف تفسیرها بما يليق به تعالی الاشتهار مذاہب الفاسدہ فی زمانہم بتذلیل المشبہہ عوام المسلمین ففعلوا ذلك حفظا للدین۔ جب متشبہ یہ فرقہ مشبہہ نے عقائد فاسد بیان کرنے شروع کیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، تو پھر ان کے فتنے سے بچانے اور دین کی حفاظت کے لیے علماء متاخرین نے تعویلات فرمائی ہیں۔ یہاں ایک سوال اور ہے کہ متشابہات میں بحث کرنے والوں کو اللہ نے کجرو فرمایا ہے، کجرو لوگوں کا مشغلہ ہے، تو آپ اس میں بحث کیوں کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے، ایک ہے صفات متشابہات میں بحث کرنا، اور ایک ہے صفات میں بحث کرنے والوں کو جواب دینا۔ ہم اس میں بحث نہیں کرتے، بلکہ اس میں جو بحث کرتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اشکال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مشابہات مخلوق سے پاک ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایسے الفاظ استعمال کیوں فرمائے جو انسان کو وہم کے اندر ڈال دیتے ہیں، یدن، عین، وجہ، ساقن وغیرہ؟ جواب ذہن نشین فرما لے۔ حضرت امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن ابو الحسن علی بن محمد تمیمی المارو ابن الجوزی رحمہ اللہ، وفات 597 ہجری نے دفع و شبہ تشبیہ کے اندر جواب دیا ہے کہ ان الخلق الغلب علیہم الحس فلا یکادون یعرفون غیرہ وسببہ المجانسۃ لہم فی الحدیث۔ کہتے ہیں جب انسانی طبیعت پر محسوسات اتنے غالب آ گئے کہ لوگ محسوسات کے بغیر الہ کو سمجھ نہ پاتے، اس کی وجہ محض یہ تھی ان کی گفتگو میں آپس میں الہ کا تذکرہ محسوسات کی بنیاد پر ہوتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے فعبد قوم النجوم، کسی نے ستاروں کو معبود بنایا اور نفع نقصان کا مالک سمجھا، وعبد قوم النور، اور کسی نے نور کو خدا بنایا، اس کی طرف خیر کی نسبت کی، شر کی نسبت ظلمت کی طرف کی، وعبد قوم الملائکہ، کسی نے فرشتوں کو معبود بنایا، کسی نے سورج کو معبود بنایا، کسی نے عیسیٰ اور عیسیٰ کو بنایا، کسی نے عزیر کو بنایا، کسی نے گائے کو بنایا، والعکسر السلام، کسی نے بتوں کو بنایا۔ فانست نفوس بالحس المقطوع، اب ان کا یقین ہو گیا کہ معبود تو وہ تھا جس کا جسم ہو۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمیں بھی خدا بنا دے جیسے ان کے خدا ہیں۔ فلو جاءت الشرائع بالتنزیہ، اگر تنزیہ محض میں شریعت بات کرتی، اللہ جسم نہیں، طول نہیں، جوہر نہیں، عرض نہیں، طویل نہیں، تو لوگ سمجھ نہ سکتے کہ الہ ہے کیا۔ اس لیے ایسے الفاظ استعمال فرمائے جس سے لوگ مانوس ہیں، لیکن یہ بتایا کہ معنی یہ نہیں ہے، معنی اور ہے، اس لیے ایسے الفاظ کو استعمال فرمایا گیا۔ ورنہ اگر محض یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ جسم، جوہر، عرض ہونے سے پاک ہے، تو لوگ کہتے حد لنا النفی بان تمیز ما تدعون الی عبادتہ عن النفی والا فانتدعوا الی عدم۔ یا پیغمبر آپ ایسا کرو، ہمیں کس ذات کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، وہ تو واضح نہیں ہو رہا، تو آپ ہمیں معدوم کی عبادت کی بلاتے جس کا وجود ہی نہیں، کیسے عبادت کریں گے؟ اس لیے ایسے الفاظ لائے گئے کہ جس الفاظ سے لوگ مانوس تھے، اور یہ بتایا کہ معنی یہ نہیں، معنی اس کا کچھ اور ہے۔